MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दरखास्त कर रहा हूँ, हमारे इस इलाके की पहचान आन बान शान जनाब हजरत मौलाना और मुफ्ती मोहम्मद जमाल साहब कासमी दावत बरकातुहू कायदे गुलशन जलाल को बड़ी अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ, मुख्तसर से वक्त के लिए तशरीफ लाए और अपनी कीमती और गौहरे नायाब को हम सामाईन के दिलों में बेवस्ता करके जाएं। तालीमी बेदारी के सिलसिले से जो कीमती बातें हो सके समंदर को कूजे में भर करके हमारे दामन में डाल दे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। माइक पर जनाब हज़रत मौलाना और मुफ्ती मोहम्मद जमाल साहब कासमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बावक़ार पुर्रौनक़ स्टेज में तशरीफ़ फरमा हज़रात मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम और इस नूरानी महफ़िल में तशरीफ़ रखने वाले बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान साथियों, जैसा कि आप हज़रात के सामने हज़रत मुफ्ती इलियास साहब दामत बरकातुहुम ने बाकायदा उन्होंने ये कह भी दिया है कि यके बाद दीगरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान चीदा चुनीदा उड़ीसा के मुअज़्ज़ज़ व मोअतबर मुअक्कर उलमा इकराम है। जनरेटर है दरमियान इस वक्त फ़ख्रे उड़ीसा, बुलबुले उड़ीसा, शेखुल हदीस और मोहतमिम जामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा, जनरल सेक्रेटरी जमियतुल उलमा उड़ीसा हज़रत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी कासमी मुद्दज़िलुल आली तशरीफ़ रखते हैं। और भी हमारे मेहमान मुकर्रम अज़ीज़म मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब जो वो भी भुवनेश्वर से तशरीफ़ लाए हुए हैं। इस वक्त हज़रत मौलाना अक़ीक़ साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और भी दीगर हज़रात उलमा इकराम हैं। इंशाअल्लाह सिलसिला ब सिलसिला आप हज़रात के सामने खिताब फरमाते रहेंगे। ये मौजू के एतबार से जो जलसे का उन्वान है तालीमी दीनी तालीमी बेदारी, इस सिलसिले की असल में इस वक्त अभी ज़रूरत है। हमें इस वक्त आप अंदाज़ा लगाएंगे तकरीबन लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद भी मुस्तकिल इसी उन्वान पर और इसी मौजू पर पूरे हिंदुस्तान में जलसा हो रहा है, कॉन्फ्रेंसें हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद हिंदुस्तान के जो मौजूदा इस वक्त हालात हैं और इससे पहले जब भी हालात होते रहे, चाहे वो खुद मुसलमानों के दरमियान में मुस्लिम कौम, मुसलमानों के दरमियान में मुसलमानों की जानिब से जो इस्लाम में जब भी इस्लाम में बिगाड़ पैदा हुआ, उस बिगाड़ को सुधारने के लिए इस्लाम में खुद जो फ़िरक़े बने, मज़ाहिब बने, मसलक बने, उस सब को सही और दुरुस्त करने के लिए और इसी तरह इस हिंदुस्तान में आज नहीं बल्कि 1857 से लेकर हिंदुस्तान आज़ाद होने तक और हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक हर मैदान में
جب جس وقت بھی اسلام اور خاص طور پر ہمارے اس مسلک اور مسلمانوں کے درمیان اور اسلام اور شریعت پر جب کہیں کسی سے بھی مخالفت کی آواز اٹھی اور اس مخالفت کو دبانے کے لیے علماء دیوبند نے ہر پہلو کو اختیار کیا. ضرورت پڑی تو مناظرہ کرنے کے لیے تو مناظرہ کیا گیا، ضرورت پڑی مجاہدہ کرنے تو مجاہدہ بھی کیا گیا، ضرورت پڑنے پہ کیمپ لگا کر تربیت و اصلاح کی ڈالی گئی، اور ضرورت پڑنے پہ اس طرح جلسے اور کانفرنس کر کے الحمدللہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم بھائی ہو، ان کو ہم اپنے مذہب کو کس طرح درستگی کرنے کے لیے اور مذہب کو سامنے پیش کرنے کے لیے اس طرح کے کانفرنس اور جلسہ کرتے آ رہے ہیں. اب کچھ دن سے یہ دینی تعلیمی بیداری کا سلسلہ الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے علماء دیوبند نے اس کو سنا اور سوچا سمجھا، اور پورے ہندوستان میں اس وقت اس موضوع پر محنت ہو رہی ہے، اور اس موضوع کو اہمیت سمجھ کر آج پورے ہندوستان میں جلسے ہو رہے ہیں. چاہے وہ جلسہ چھوٹا ہو چاہے وہ جلسہ بڑا ہو، وہ ہو رہا ہے. اس کا سبب کیا ہے آپ جانتے ہوں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ جو محنت و کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جو سب سے بڑی مسلمانوں کو، اگر ہم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے اور پوری دنیا تھو تھکار کرے گی. مسلمانوں کے ساتھ اگر ان کے گھر جلاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رائڈ کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سب ہندوستان کو تھو تھکار کریں گے. تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر نہ ظلم کیا جائے، نہ مسلمانوں کو مارا جائے، بلکہ آسان کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں جو ایمان ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اب ایمان جب نہیں رہے گا تو مسلمان صرف نام کے رہیں گے. اب ہمارے ساتھ جیسے ہو جائیں گے، ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی ان کو ہم سے کوئی تکلیف ہوگی. بہت حد تک وہ کوشش کیے اور بہت حد تک اس کوشش میں وہ لوگ کامیاب بھی ہو چکے ہیں. ہم لوگ ایک انگریزی تعلیم، عصری تعلیم کا نعرہ لگاتے ہیں کہ عصری تعلیم جو ہے وہ دیا جائے. ہم لوگ کبھی بھی منع نہیں کرتے ہیں کہ جو انگریزی، ہندی اور یہ جو ساری کتابیں جو ہم لوگ انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں، کبھی بھی کوئی علماء مخالفت اس کی نہیں کیے، بلکہ حضرت امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء اڑیسہ اور صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ پیٹ میں پتھر باندھ لو اور 2 روٹی کے بجائے آپ 1 روٹی کھاؤ، اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ. تو اعلیٰ تعلیم سے یہاں مراد وہی ہے کہ بچوں کو انگریزی تعلیم میں بھی اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اور اعلیٰ تعلیم سے یہاں مراد وہی ہے کہ آپ انگریزی میں ہندی اور انگریزی انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، سب بناؤ، لیکن ان کو مسلمان رہتے ہوئے بناؤ. لیکن انجینئر بننے کے بعد اگر وہ یہودی عیسائیوں کے طریقے پر چل رہا ہے تو پھر وہ تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ تعلیم یہ دنیا پہ ہی کام آئے گا، وہ تعلیم آخرت کے لیے کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے علماء کا ایک ہم لوگوں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ بھائی جس طرح تعلیم آج کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو آپ مدرسہ میں جا کر مستقل حافظ بناؤ، مولوی بناؤ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ جو اپنے بچوں کو مدارس میں حافظ قرآن بنانے کے لیے چھوڑتے ہیں اور ان کو عالم علماء بناتے ہیں. وہ لوگ تو آج دنیا میں بھی الحمدللہ عافیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے کہ بھئی ایک بچہ، آپ نہیں سنے ہوں گے کہ ایک بچہ حافظ قرآن خاندان کے 11 آدمی کو جنت دے جائے گا. جو 11 آدمی باقاعدہ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، ان 11 آدمی کو جنت دے جائے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اب یہ کہنا ہے کہ دنیا میں قدم سے قدم ملا کر دنیا والوں سے شانہ بشانہ، جو آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جو آج کل دنیا کی یہ فراوانی چیزیں ہیں، اس پر چلنے کے لیے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اونچے عہدے پر ہوں، ہمارے بچے اونچی تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے آفسوں میں نوکری کریں، لیکن ہاں مسلمان بن کر کریں. آج جو کوشش یہ جاری ہو رہی ہے کہ یہ کوشش کیا ہے کہ مسلمان اب ایمان، اگر ان سے ایمان چلا جائے، اگر ان کی یہ ایمانی تعلیم، یہ شریعت، یہ قرآن ختم ہو جائے، ان کی یہی کوشش ہے. اور ہم علماء اکرام انشاءاللہ قیامت تک کے لیے علماء اکرام رہیں گے. بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں
اللہ کے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر میری امت کے علماء ہوں گے۔ اس کا سبب یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے، کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی، کوئی دوسرا قرآن، دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ جو کچھ ہوں گے میرے علماء ہوں گے، اور قیامت تک کے لیے علماء پیدا ہوتے رہیں گے۔ جب جب اسلام کی ضرورت پڑے گی اور اسلام کی پاسدانی کے لیے اور اس کی پاسبانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے جب جب بھی اسلام میں ضرورت پڑے گی، یہ علماء اکرام قربانی دیتے رہیں گے اور دیتے گے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کتنے بڑے عالم دین، کل جو ختم نبوت کا پروگرام ہوا تھا، مفتی راشد صاحب دارالعلوم کے کتنے بڑے استاد ہیں، محدث حدیث ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کشمیر میں جب ہم ختم نبوت کے مناظرے میں گئے تھے تو وہاں پر ایک مسجد میں ہم لوگ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہ کر ہم لوگ اپنے ہاتھ سے اسٹوو جلا کر کھانا بنا کر ہم نے قادیانیوں سے رد قادیانیت پر مناظرہ کیا تھا۔ میرے دوستو، یہ انہی لوگوں کی قربانی ہے، اور آج بھی جو علماء دیکھ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کی قربانی ہے جو آج آپ چہرے میں داڑیاں ہیں، یہ ٹوپیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، تبلیغی جماعت اسلام کو پھیلانے کے لیے کام آتا ہے، خانقاہیں اسلام کے مسلمان کے لوگوں کو اصلاح کرنے کے لیے کام میں آتے ہیں، لیکن اگر اسلام کی حفاظت اور اسلام کی اصل ترجمانی اور اسلام کو تا قیامت صحیح انداز پر رکھنے کا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ علماء کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ علماء دیوبند کرتے ہیں۔ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماءوں کا سر، یہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت رحمتوں کے ساتھ برقرار رہے، تب جا کر آپ بھی خوش اور آپ کی اولاد بھی خوش۔ کہنے کا مطلب دو تین بات کروں گا کہ یہ جو ہم تعلیم دیتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے ہیں، یہ جو ہم تعلیم دیتے ہیں اسکولوں میں، اور اب تو بہت مشکل ہو گیا ہے، اب تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں بھی یہ تعلیم ہم کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مدرسہ میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے ہر جگہ، اور دنیاوی اعتبار سے ہم بھی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات بتائیے، انصاف تو دونوں طرف بھی ہونا چاہیے، کہ انصاف ایک طرف ہے کہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ میں ABCD، مدرسہ میں انکو، مدرسہ میں سائنس، یہ سب پڑھائی ہوتی نہیں ہے، سارے لوگوں کو اعتراض رہتا ہے، لیکن کبھی کوئی یہ آواز نہیں اٹھایا کہ ہمارے یہ اسکول ہے، ادارے میں، علاقے میں اسکول ہے۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہتا ہے، حالانکہ اس اسکول میں ہمارے علماء بھی سروس کرتے ہیں، وہاں وہ ماسٹر بھی ہیں، وہ لوگ وہاں مولویت کا نوکری بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اسکول کے بچے اسکول میں پڑھنے کے بعد یہاں مکتب میں آ کے قرآن کیوں نہیں پڑھتے، ہمارے بچے دینیات کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے، ہمارے بچے اسلام کیوں نہیں سیکھتے۔ یہ کسی کی طرف سے بات نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو عصری تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تین باتیں میں عرض کروں گا۔ زمانہ دنیا میں تین طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ زمانہ جو گزر گیا ابھی اس سے پہلے، اور اس سے جب دنیا کے قیام سے لے کر، ایک زمانہ جو ابھی موجود ہے جسے ہم حال کہتے ہیں، یعنی ابھی ہمارے ساتھ ہے، اور ایک زمانہ مستقبل ہے جو آنے والا زمانہ ہے، جو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہم جو اسکول میں جو بچوں کو چھوڑتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان جو جاتا ہی جاتا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس اسکولوں میں ہماری ماضیات کو بھلا دیا گیا۔ ہماری جو ماضیات ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی سے لے کر حضرات صحابہ سے لے کر، اور اسی طرح ہمارے جو اچھے اچھے بادشاہ گزرے، ہندوستان میں ایسے ایسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو اسلام کے پابند رہے، بزرگ رہے، ان سارے لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کے ہسٹوری اور ان لوگوں کی تاریخ کو مٹا دیا گیا۔ اور اگر کچھ ماضیات کو، کچھ پچھلی باتوں کو اگر اسکولوں میں سکھایا بھی جاتا ہے تو وہ اچھے انداز میں نہیں، بلکہ ان کی جو منفیات ہے، ان کی جو کمی ہے، بادشاہ ایسے تھے، ان کے ساتھ لونڈیاں اتنی ہوتی تھیں، بادشاہ اتنے عیش کرتے تھے، بادشاہ اتنے عیش پرست تھے، یہ ساری باتیں ہمارے بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جو اس وقت موجود ہیں، جو حال موجودہ جو پڑھ رہے ہیں، ان کو ان تعلیم سے بھی محروم کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو پرانی باتیں ہماری تھیں، وہ جو قرآن کی باتیں بھی ہیں، جو احادیث سے ثابت ہیں، وہ جو واقعات ہمارے حضرات بنی اسرائیل کے انبیاء کے جو واقعات ہیں، اگر بھی بیان کیا جاتا ہے تو مذاق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یعنی کتابوں میں حور کے بارے میں ذکر کیا جائے، کتابوں میں آخرت کے بارے میں بتایا جائے، تو سب کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، جنت ملے گی، حور ملے گا، یہ ساری باتیں۔
اور جو موجودہ ज़माना ہے, موجودہ ज़माने में भी जो कुरान की तालीम और दीन की तालीम से हटने के बावजूद भी ये जो तालीमें सब दी जा रही हैं, इन तालीम के बारे में भी ये बताया जाता है कि यही एक तालीम है जिस तालीम से आप अपना यानी अपनी ज़िंदगी कामयाब कर सकते हैं. दीन की तालीम से आप कामयाबी नहीं कर सकते. तीसरी चीज़ हमारे मुस्तक़बिल के बारे में भी, ये जो नौनिहाल मासूम बच्चे हैं, कल क़यामत के दिन आपको जवाब देना होगा. कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आपको ये जवाब देना होगा कि ये जो आपके बच्चे थे ये हाफिज़ कुरान क्यों नहीं बने, हाफिज़ ये कुरान की तालीम क्यों नहीं हासिल की. कोई नहीं कहेगा कि फलां स्कूल में नहीं पढ़ाए थे. कल क़यामत के दिन आपको कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन क़यामत में अगर आपको सवाल होगा कि मैंने तुमको मुसलमान के घर में पैदा किया, तुम्हारे बच्चों को भी मुसलमान पैदा किया, तुमने कुरान की तालीम से दूर रखा, दीनियात की तालीम से दूर रखा, ये सवाल होगा. लेकिन ये जो आप स्कूल में भेज रहे हैं, स्कूल में एक लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं हमारी मायूस हैं, हमारे बच्चे ये मायूस हो रहे हैं और उन्हें मायूस किया जा रहा है कि ये इस्लाम की चीज़ें जो है, ये दीनियात की किताबें तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं है. जो काम आएगा ये हम जो ABCD पढ़ाते हैं, हम जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें. और फिर इसमें रखा क्या है, आप कितना तनख्वाह पाएंगे. एक मौलवी ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 सैलरी पाता होगा, क्या पाएगा. इस तरह करके लोगों के जहन को ख़राब किया जाता है. छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो पढ़ाओगे, जो समझाओगे, वो समझ जाते हैं. मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये नौनिहाल मासूम बच्चों की ईमान की हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. खुद अभी हमारे ईमान और साथ साथ आने वाले जो बच्चे नस्ल हैं, क़यामत तक के लिए नस्लों की जो हिफाजत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमा इकराम की जिम्मेदारी है. उलमा इकराम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. और इस वक्त ज़रूरत है उलमा इकराम से एतमाद, उन पर एतबार करने की ज़रूरत है. कसम खुदा की अगर उलमाओं से दूरी होगी तो आप ईमान अपने दिल से खोने का ज़रिया आपका बन जाएगा. इसीलिए ज़रूरी है कि उलमा से रब्ता, चाहे मकामी हो, अपने अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह आप उलमा भरे हुए हैं, आप उलमा से रब्ता कीजिए. आजकल तो मौलाना गूगल है, मौलाना यूट्यूब है, बस जिसमें देखे आप यूट्यूब खोल दो. आप कोई तो उलमा को मसला भी पूछते नहीं है, फ़ौरन गूगल में मार दो फला का नाम. अरे बच्चे का नाम रखते हैं, उलमा से पूछने की ज़रूरत नहीं है. पहले बड़े मौलाना देंगे, उलमा देंगे, नाम अच्छा होगा, और नाम अच्छा होगा तो बच्चे की सीरत होगी, उसको असर होगा. लेकिन अब क्या हो रहा है, गूगल में देख लेते हैं, उसका मतलब चाहे कुत्ता बिल्ली भी रहे, मगर चूंकि लेटेस्ट है, गूगल से आया, उसका नाम दे देते हैं. तो इसीलिए मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये गूगल, ये यूट्यूब, ये सोशल मीडिया, ये सब आपके ईमान को ख़राब करने के लिए बहुत काफ़ी है. इसलिए हमें ज़रूरत है ऐसे मौके पे कि उलमा से रब्ता, उलमाओं से जुड़ना बहुत ज़रूरी है. बहरहाल बहुत सारे उलमा इकराम हैं, आप हजरात के सामने बयान करेंगे. मैं सोना लेने के नौजवान हजरात जो इस प्रोग्राम में ज़्यादातर मेहनत किए हुए हैं, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे कामयाब करे. और इस प्रोग्राम के अल्लाह तबारक व ताला इसका जो सवाब है, ये सोना लेना और ये अतराफ़ इलाके खुसूसन 14 महल्ले के तमाम मुरब्बी हजरात को इसका निजात का ज़रिया हो यह सिलसिला. और साथ साथ हमारे हाफिज़ क्या नाम, मौलाना फ़ारूक साहब, हाफिज़ फ़ारूक साहब, वो मुबारकबाद हैं. और इलाके के हमारे मुफ्ती मौलाना खैरुद्दीन साहब भी हैं. माशाअल्लाह ये सब मिलकर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया. अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को मज़ीद कामयाब अता फ़रमाए और कबूल अता फ़रमाए. इसी पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. वमा अलैना इल्लल बलाग. जज़ाकल्लाहु खैरा. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें.